اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثہ جماعت دہم ای مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 19۔ گزشتہ سبق میں مبتدا خبر کے بارے میں پڑھ لیا تھا، یعنی مبتدا خبر کی اصلیت کے بارے میں بھی کہ مبتدا خبر میں اصل کیا ہونا ہے اس طرح۔ پھر مبتدا خبر مبتدا کے بعض مواقع کہ جہاں پر اگر نکرہ آ جائے تو اسے ہم مبتدا بنا سکتے یا نہیں، تو تخصیص کے 6 طریقے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں مزید مبتدا خبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً فَاجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً وَالنَّكِرَةَ خَبْرًا الْبَتَّةَ كَمَا مَرَّ۔ وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ فَاجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً وَالْآخَرُ خَبْرًا نَحْوُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَٰهُنَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا وَآدَمُ عَلَيْهِ السلام أَبُونَا۔ وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم، أو فعلية نحو زيد قام أبوه، أو شرطية نحو زيد إن جاءني أكرمته، أو ظرفية نحو زيد خلفك، وأمر في الدار، والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر، مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اور اگر دونوں اسموں میں سے ایک معرفہ ہو، وَالْآخَرُ نَكِرَةً اور دوسرا نکرہ ہو، فَاجْعَلْ پس بناؤ المعرفة معرفہ اسم کو مبتداً مبتدا، البتہ یقیناً، والنکرة خبراً اور نکرہ کو خبر، البتہ یقیناً، کما مر جس طرح کہ گزر چکا۔ وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ اور اگر دونوں معرفہ ہو، فَاجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً پس ان دونوں میں سے جو آپ چاہے تو ان کو مبتدا بنا سکتے ہیں، والآخر خبراً آخر اور دوسرے کو خبر، جیسے اللہ تعالیٰ الہنا، اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہے، اور محمد النبینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، اور آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں۔ وقد یکون الخبر جملة اسمیة اور کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے زید ابو قائم، او فعلیة یا فعلیہ جیسے زید قام ابوہ، او شرطیة یا شرطیہ جیسے زید ان جانی اکرمتہ، زید اگر آئے میرے پاس، اکرمتہ تو میں اس کا اکرام کروں گا، اور ظرفیہ یا ظرفیہ جیسے زید الخلفہ کا، زید آپ کے پیچھے ہے، اور امر گھر میں ہے۔ اور ظرف متعلق ہوتا ہے جملے کے ساتھ اکثر کے نزدیک، وہی استقر اور وہ جملہ استقرہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر تقول آپ کہیں گے زید فی الدار، تقدیری عبارت اس کی زید استقر فی الدار کہ زید گھر میں ٹھہرا رہا۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً وَالْآخَرُ نَكِرَةً، پہلے مصنف رحمہ اللہ نے مبتدا اور خبر کی اصلیت بیان کی۔ مبتدا اصل میں معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ۔ اب مصنف رحمہ اللہ بیان فرما رہے کہ اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بناؤ اور نکرہ کو خبر بناؤ، جس طرح کہ زید قائم میں گزر چکا کہ زید معرفہ ہے اور قائم نکرہ، تو زید مبتدا اور قائم خبر۔ وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ اور اگر دونوں معرفہ اسم آ جائے، فَاجْعَلْ أَيُّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَأً تو ان دونوں میں، یعنی دونوں اسم معرفہ ہو اور دونوں میں مبتدا بننے کی صلاحیت بھی موجود ہو، تو دونوں میں سے جسے چاہو تو مبتدا بناؤ، جسے چاہو خبر بنا لو۔ جیسے اللہ الہنا، تو اس کو ہم اللہ الہنا بھی پڑھ سکتے اور الہنا اللہ، تو دیکھیں اللہ لفظ اللہ بھی معرفہ اور الہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ دونوں معرفہ اسم آ گئے تو ہم لفظ اللہ کو مبتدا بنا سکتے، الہنا کو خبر۔ اس طرح اگر الہنا کو ہم مقدم کر لیں تو الہنا چونکہ معرفہ ہے، اس میں مبتدا بننے کی صلاحیت موجود ہے، لہٰذا الہنا بھی مبتدا بن سکتا ہے، الہنا مبتدا لفظ اللہ خبر۔ اس طرح محمد النبینا، تو لفظ محمد بھی معرفہ اور نبینا بھی معرفہ ہے، تو اگر ہم نبینا محمد پڑھیں تب بھی درست ہے، نبینا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور محمد خبر۔ اسی طرح آدم ابونا، آدم مبتدا معرفہ اور ابونا بھی معرفہ، تو اگر ہم ابونا کو معرفہ بنائیں ابونا آدم تب بھی درست ہے۔ لیکن اگر دونوں معرفہ اسماء میں سے ایک مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور دوسرا مبتدا بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو ہم پھر اس صورت میں مبتدا کو ہی مقدم کریں گے،
اس صورت میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوگا. جیسے بنو ابنائنا بنونا، بنو ابنائنا ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. تو اس مثال میں بنونا خبر ہے اور بنو ابنائنا مبتدا ہے. اس کے برعکس بنونا کو ہم مبتدا اور بنو ابنائنا کو خبر نہیں بنا سکتے. یعنی ہم کہیں بنونا بنو ابنائنا تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ پھر اس کا معنی غلط ہو جائے گا کہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں. تو پہلی مثالوں میں تو جس کو چاہے مبتدا بنا سکتے ہیں اور جسے چاہے خبر معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن اس دوسری مثال میں بنو ابنائنا بنونا میں اگر مبتدا بننے کی صلاحیت نہ رکھ سکتا ہوں خبر، تو پھر ہم اس صورت میں مبتدا کو ہی مقدم کریں گے اور خبر کو مؤخر. وقد یکون الخبر جملۃ اسمیۃ، اور کبھی خبر جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے. تو یہاں سے مصنف بیان فرما رہے کہ خبر جملہ واقع ہوتی ہے یا نہیں. تو فرما رہے کہ خبر کبھی جملہ بھی واقع ہوتی ہے، کیونکہ عبارت میں یکون پر قد داخل ہے اور قد حرف تقلیل کے لیے آتا ہے. تو اس صورت میں یعنی معنی اس طرح ہوگا کہ کبھی کبھار اشارہ اس طرف کہ خبر اصل میں مفرد ہوا کرتی ہے اور کبھی کبھار جملہ بھی خبر واقع ہو سکتے ہیں. یعنی جس طرح مفرد سے حکم لگایا جا سکتا ہے اسی طرح جملے سے بھی حکم لگایا جا سکتا ہے. پھر جملے کی 4 قسمیں ہیں. جملہ اسمیہ کی مثال زید ابو قائم، زید مبتدا اول، ابو ہو مبتدا ثانی اور قائم خبر. پھر مبتدا خبر سے مل کر مبتدا اول کے لیے خبر، اور پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ کی مثال جیسے زید قام ابوہ، زید مبتدا قام فعل ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل. تو یہاں پر بھی زید مبتدا ہے اور قام ابوہ پورا جملہ اس کے لیے خبر ہے. تو خبر جملہ بھی واقع ہو سکتے اور جملے کی بھی پھر کئی اقسام ہیں. ان چاروں میں سے کوئی بھی قسم جملہ اسمیہ ہو، جملہ فعلیہ ہو، جملہ شرطیہ ہو یا ظرفیہ، چاروں میں سے کوئی بھی قسم خبر بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. جملہ شرطیہ کی مثال زید ان جانی فاکرمتہ زید مبتدا، ان حرف شرط جا فعل نون وقایہ کا یا ضمیر متکلم مفعول بھی، یہ تمام مل کر شرط، اور فاکرمتہ فعل فاعل مفعول مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر زید کے لیے خبر. پھر اس طرح ظرفیہ کی مثال زید خلفہ کا، زید مبتدا اور خلفہ کا ظرف ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. اس طرح وعمر فی الدار، امر مبتدا فی الدار جار مجرور مل کر ثابت کے متعلق ہو کر خبر، یعنی شبہ جملہ ہو کر یہ خبر واقع ہوگا. تو جملہ شرطیہ کے خبر واقع ہونے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک صرف شرط خبر واقع ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک صرف جزا خبر واقع ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک شرط جزا دونوں مل کر خبر واقع ہوتے ہیں. کیونکہ ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف مکان اور ظرف زمان. مثال جانی زید ظرف زمان کی مثال ہے اور عمر فی الدار ظرف مکان کی مثال ہے. تو ظرف جہاں کہیں بھی ذکر ہو جائے تو اس کا متعلق یا تو مذکور ہوگا اور یا محذوف ہوگا. اگر اس کا متعلق مذکور ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور اگر اس کا متعلق محذوف ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. تو عام طور پر فعل مقدر نکالنے میں افعال عامہ نکالے جاتے ہیں اور وہ افعال عامہ 4 ہیں: کون، حصول، ثبوت اور موجود. مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہی افعال عامہ نکالے جائے، بلکہ کسی قرینے کی وجہ سے دوسرے افعال بھی ہم نکال سکتے ہیں. جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم بسم اللہ کا متعلق ابتدو یا اشرف فعل نکالتے ہیں، یا جس طرح فی الدار کے لیے استقر فعل نکالتے ہیں. اگرچہ یہ افعال عامہ میں سے نہیں، لیکن قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے پھر افعال عامہ کے علاوہ باقی افعال اسی کے مناسبت سے نکالتے ہیں. والظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف جملے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے اکثر کے نزدیک. تو مصنف رحمہ اللہ نے جب اکثر کہا تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک ظرف مفرد یعنی اس میں فاعل کے متعلق ہوتا ہے اور اکثر کے نزدیک ظرف جملے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. مصنف کے نزدیک چونکہ اکثر کا مذہب راجح ہے تو اس لیے فرمایا کہ ظرف عند الاکثر جملے کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اس لیے زید فی الدار ظرف کے لیے یعنی استقرہ زید کے لیے استقرہ جملہ فعلیہ مقدر نکالتے ہیں، جس کی تقدیری عبارت یہ ہوگی زید استقر فی الدار
کہ زید فی الدار کے لیے ہم نے فی الدار کے لیے استقر فعل محذوف نکالا تو تقدیر عبارت ہوئی زید استقر فی الدار. ولا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاء فيما مر. اور ضروری ہے فی الجملہ جملے میں ضمیر کا ہونا جو کہ لوٹے مبتدا کی طرف. کالہاء فیما مر جس طرح کہ ہوا ضمیر اس مثال میں جو کہ گزر چکی. تو خبر جب جملہ ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے جس طرح کہ ہاں اس مثال میں جو کہ گزر چکی. ہاں سے مراد ہوا ضمیر یعنی زید استقر فی الدار میں ہوا ضمیر ہے جو کہ زید کی طرف لوٹے گا یعنی ضمیر ہوا ضمیر زید کی طرف راجع ہے. سوال خبر جب جملہ ہو تو اس میں ضمیر کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب جملہ کامل اور تام ہونے کی وجہ سے مستقل ہوا کرتا ہے کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو اس کا مبتدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے ضمیر کا لانا ضروری ہے. یعنی خبر یہ مستقل کلام ہوا کرتا ہے. استقر فی الدار جو ہمارے پاس مثال موجود ہے تو یہاں پر بھی ہم ہوا ضمیر نکالیں گے جو کہ زید کی طرف لوٹے گی تو خبر کا مبتدا کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ ان دونوں کا تعلق برقرار رہے. جزاکم اللہ خیرا لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.